السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک چور کے نام، جس نے چوری تو کی لیکن دل میں خوف خدا بھی رکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بھوک انسان سے ایمان چھین لیتی ہے۔ اس رات جب میں خالی جیب اور خالی پیٹ گلی کے ایک موڑ پر بیٹھا تھا تو ضمیر اور ضرورت کے بیچ ایک جنگ چل رہی تھی۔ سامنے ایک دکان کے شٹر کے نیچے سے روشنی جھانک رہی تھی اور میرے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا ایک روٹی کے لیے چوری کرنا گناہ ہے، یا گناہ وہ بھوک ہے جو انسان کو چور بنا دیتی ہے؟ میرا نام ہارون ہے، پیدائش سے نہیں حالات سے غریب ہوں۔ پہلے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، والد مزدوری کرتے تھے، ماں کپڑے سے گھر چلاتی تھی، لیکن جب ابو کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو زندگی جیسے رک گئی۔ میں اس وقت صرف 17 سال کا تھا۔ کالج چھوڑنا پڑا، نوکریاں ڈھونڈنی پڑی، لیکن جہاں گیا وہاں تجربہ مانگا گیا، اور میرے پاس تھا صرف حوصلہ جو آہستہ آہستہ بھوک کے ہاتھوں ہار رہا تھا۔ گھر میں ماں بیمار تھی، 2 دن سے ان کے لیے دوا نہیں لا سکا۔ چولہا ٹھنڈا، جیب خالی، دل بوجھل۔ رات کے 12 بج چکے تھے، گلیوں میں سناٹا تھا۔ میں ایک دکان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہی دکان جہاں میں کبھی چھوٹا موٹا کام کرتا تھا۔ شٹر کے نیچے سے روشنی باہر آ رہی تھی، شاید مالک اندر حساب کتاب کر رہا تھا۔ میرا پیٹ مروڑ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، بس ایک بار، بس آج کے لیے۔ میں آہستہ سے اٹھا، شٹر کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اندر پہنچ گیا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانس اٹکی ہوئی تھی۔ الماری میں رکھی ہوئی تھدی کو دیکھا تو ہاتھ کانپ گئے۔ پہلے صرف 2 نوٹ نکالے کا سوچا، پھر خیال آیا ماں کی دوا، 2 دن کا کھانا، کرایہ، اور پھر جانے کب میں نے پوری رقم اپنی جیب میں ڈال لی۔ شٹر بند کیا اور تیزی سے بھاگ گیا، لیکن دل کی دھڑکن کم نہیں ہوئی۔ گلی کے موڑ پر پہنچا تو ایک پولیس کی گاڑی سامنے آ گئی۔ میں ساکت رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ پولیس والوں نے دکان کے مالک کی اطلاع پر گشت شروع کیا تھا۔ میں بھاگا، اندھیروں میں چھپتا ہوا، سانس پھولتی جا رہی تھی۔ ایک پرانی عمارت کے پیچھے جا کر گرا اور وہاں اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار آنکھوں سے آنسو نکلے۔ دل میں ایک ہی جملہ گونجا، بھوک انسان کو چور بنا دیتی ہے۔ اگلی صبح جب گھر پہنچا، ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے پیسے نکالے، دوا خریدی، کھانا پکایا۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، اللہ کبھی حرام کے پیسے میں برکت نہیں دیتا۔ میں چپ رہا، کچھ کہہ نہیں سکا۔ دن گزرتے گئے، میں نے چھپ کر وہ پیسے استعمال کیے، ماں کو بہتر کیا، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ ہر نماز کے بعد دل میں شرمندگی اترتی۔ ایک دن دکان کے مالک رشید صاحب خود ہمارے محلے آئے۔ میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں وہی نوٹوں والی تھدی تھی۔ انہوں نے کہا، ہارون، تمہیں لگا مجھے پتہ نہیں چلا؟ میں پسینے میں ڈوب گیا، زبان لڑکھڑائی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں بھاگتے دیکھا تھا، لیکن چپ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا تم نے ضرورت کے آگے ہار مانی۔ نیت بری نہیں تھی، لیکن یاد رکھو، حلال ایک دن دیتا ہے، حرام ساری زندگی چھین لیتا ہے۔ میں رو پڑا۔ میں نے ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ انہوں نے میرا سر اٹھایا، کہا، اگر واقعی شرمندہ ہو تو آؤ، دکان پر کام شروع کرو، محنت سے کماؤ، عزت سے جیو۔ اسی دن میں نے نئی زندگی شروع کی۔ صبح سویرے دکان کھولتا، رات کو بند کرتا، اور آہستہ آہستہ ایمان واپس لوٹ آیا۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا، چوری صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان اپنا سکون بھی چرا لیتا ہے۔ آج 10 سال بعد وہی دکان میری ہے، لیکن میں نے اس شٹر کے نیچے دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھا، کیونکہ میں جانتا ہوں چوری سے صرف رزق نہیں جاتا، ضمیر بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کہانی اس ہر شخص کے لیے ہے جو غربت، بھوک یا ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ آزماتا ہے پر کبھی بے انصاف نہیں ہوتا۔ جو صبر کرتا ہے وہ آخر میں جیت جاتا ہے، ایمان کے ساتھ۔